ذوالجلال کے دین کو پھیلانے کے لیے نامور پیغمبر اس دنیا میں بھیجے گئے، تاہم ہمارے آخری نبی رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبران کرام اور نبیوں کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اس لیے کہ دین اسلام مکمل ہو چکا تھا اور ہر سو اس کا چرچا تھا، اور اس لیے بھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ دین کو پھیلانے کا کام اس کے بعد گویا تمام مسلمانوں کی دینی ذمہ داری اور فرض بن گیا۔ مصفح اخلاق، اطاعت رسول اور پابندی قرآن و سنت کے ساتھ جن جن ہستیوں نے دین اسلام کی تبلیغ کو اپنی زندگی کا مشن قرار دیا وہ اولیاء کرام کہلائے۔ اس طرح دین اسلام ان خطوں میں بھی جا پہنچا جہاں پر کفر ابھی اپنے جال پھیلائے ہوئے تھا۔ گنج بخشے فیض اعظم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کاملارا رہنما۔ آج سے 1000 سال پہلے 5ویں صدی ہجری میں شیخ ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری لاہوری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے نمودار ہوئے اور زبان خلق خدا بن گئے۔ ہر شخص کی زبان پر ان کے زہد و تقویٰ، دین کے پھیلاؤ سے اخلاص اور عقیدت، اطاعت رسول کے بھرپور جذبے اور رب زدنی علما کی کرامات کی داستانیں سنائی دی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صدق و صفا، لطف و کرم، حسن خلق اور نرم روی میں پابند شریعت دکھائی دیے۔ انہوں نے جلد ہی دین اسلام کے ایک مبلغ کی حیثیت سے اپنا ایک منفرد اور بلند مقام حاصل کر لیا۔ جدھر نگاہ پڑی کفر کے بادل چھٹتے چلے گئے اور یوں بر صغیر کے خطے میں اسلام کی روشنی تیز سے تیز تک ہوتی چلی گئی۔ ہزاروں اور لاکھوں غافل اسلام کی طرف راغب ہوئے اور ان کی تبلیغ کے زیر اثر لا تعداد بھٹکے ہوئوں نے راہ حق کی طرف اپنے قدم بڑھائے۔ حضرت مخدوم علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اسلامی علم و عمل کا حسین امتزاج تھے۔ اس زمانے کی زبان فارسی میں آپ نے اپنی کتابوں خصوصاً کشف المحجوب کے ذریعے اسلامی تصوف کو عام کیا۔ یہ تصنیف تصوف کی اعلیٰ ترین کتاب ہے اور اسے یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس کے بعد آنے والی تصوف کی کتابوں میں اسی کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اپنی حیات و تعلیمات میں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت نبوی کی روشنی میں اصلاح معاشرہ پر زور دیا اور بڑے پر اثر انداز میں واضح کیا کہ انسان ہر آن احکام خداوندی کی روشنی اور پابندی میں اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ اصلاح کا کوئی وقت مقرر نہیں، دل سے جب بھی قرآن مجید و فرقان حمید کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا فیصلہ کیا جائے اسی وقت سے تن، من اور دھیان ایک نئے سفر کا آغاز کر دیتے ہیں۔ یہی وہ سفر ہے جس کی تعلیم اور تبلیغ کو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے عام کیا۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تعلیمات آج بھی ہمارے لیے دعوت عمل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کی یاد منانے کے لیے لا تعداد عقیدت مند ہر سال عرس کے موقع پر مزار اقدس پر حاضری دیتے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کے عہد کی تجدید کرتے ہیں۔ ہم سے
حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، فیض پانا ہے تو اپنے اندر سے پا، اپنے خدا سے پا، اپنے رسول سے پا، اپنے اخلاص سے پا، خدمت والدین سے پا، خدمت خلق سے پا، کمال عشق و انکساری سے پا، اور خطاوار کو بخش دینے سے پا۔ دل کا والی ہے، بڑی ہے جو اس کے موقع پر داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے عقیدت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ پورے ملک سے زائرین مزار پر حاضری دیتے ہیں اور تقریبات میں شرکت کرتے ہیں۔ ان حاضری دینے والوں میں میں کون اور تو کون کی تقریر مٹ جاتی ہے۔ حاضرین کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں، وہ اللہ سے اپنے لیے، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، اپنے رزق میں برکت کے لیے اور اولاد کی بہتری کے لیے بارگاہ خداوندی میں اس ولی اللہ کے توسط سے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں۔ عرس کے دنوں میں داتا کا دربار خوب روشن اور درخشاں نظر آتا ہے۔ صوبائی محکمہ اوقاف ہر سال دربار کی تزئین و آرائش اور توسیع پر لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے۔ عرس کے موقع پر جہاں دیگر متعدد تقریبات منعقد ہوتی ہیں، وہاں تبرک کی تقسیم اور دودھ کی تبدیل کو منفرد مقام حاصل ہے۔ ہزاروں من دودھ عقیدت مند روزانہ وہاں لاتے ہیں، جسے زائرین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ محکمہ اوقاف کے زیر انتظام داتا دربار کی نئی مسجد کی تعمیر بھی ان دنوں جاری ہے۔ صدر پاکستان کے منظور کردہ ڈیزائن کے مطابق 14 کینال رقبے میں تعمیر کی جانے والی یہ مسجد انشاءاللہ تعالی اسلامی فن تعمیر کے لحاظ سے ایک مثالی حیثیت کی حامل ہوگی اور تاریخی بادشاہی مسجد کے بعد ملک کی دوسری بڑی مسجد ہوگی۔ اس مسجد پر پہلے مرحلے میں لگ بھگ 5 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ عقیدت مندوں سے حاصل ہونے والے عطیات اور دربار سے ملحقہ منصوبوں کی آمدنی تقریباً 1 کروڑ 30 لاکھ روپے سالانہ تک پہنچ چکی ہے۔ اس رقم سے محکمہ اوقاف ہر سال رفاہی اسکیمیں تیار کرتا ہے۔ خلق خدا سے آئی ہوئی یہ آمدنی خلق خدا پر ہی خرچ کر دی جاتی ہے۔ اس رقم کا بیشتر حصہ داتا دربار ہسپتال پر خرچ ہوتا ہے۔ یہاں سے ہزاروں لاچار اور نادار مریض مفت علاج کی سہولتیں حاصل کرتے ہیں۔ جبکہ باقی رقم داتا دربار کی دیکھ بھال، جہیز اسکیم، دستکاری اسکول، تعمیراتی منصوبوں، تعلیمی منصوبوں اور مسجد داتا دربار کی تعمیر پر خرچ کر دی جاتی ہے۔ عرس کے موقع پر دربار کے ہر طرف ایک تقدس آمیز فضا نظر آتی ہے۔ ملک بھر کے بہترین قوال رات دن محافل سما میں حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے حضور اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔
لاہور کا مہک چمن لاجواب ہے اور دادا سے ملنے آؤ ملن لاجواب ہے جو کھلنا رہی ہے کرن لاجواب ہے دادا نگر چلو دادا نگر چلو یہ وطن لاجواب ہے کیونکہ دادا سے دل لگا ہے لگن لگا دادا سے دل لگا ہے لگن لاجواب ہے دادا پیا کی شادی رکھی ہے خدا جواب دادا پیا کی شادی رکھی ہے خدا جواب جہاں میں دھوم مچی ہے خدا جواب جہاں میں دھوم مچی ہے خدا جواب روٹی دل سے مانگی ملی ہے خدا جواب روٹی دل سے مانگی ملی ہے خدا جواب دادا کی نگری دادا کی نگری دادا کی نگری ایسی سجی ہے خدا جواب دادا کی نگری ایسی سجی ہے خدا جواب دادا کی نگری ایسی سجی ہے خدا جواب یہ نظارے کہہ رہے ہیں کیا کریں کیا سوال کرتا میرا پتا